بیان تو صرف اتنا ہے، ہمارا لیڈر وہی ہے جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا رہتا ہے. ہم اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں جو میرے پاقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑا رہے. اس لیے کہ میرے عزیزو، ہمارا پورا ایمان یہی ہے، ہمارا پورا ایمان یہی ہے. اور آپ کو پتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اگر تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دنیا یوں ہی سنور جائے گی. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کیا ایک بہت پیارا حل دیا تھا ہمیں، بہت پیارا حل ہے. مسائل تو بہت ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے لیڈروں کے پاس رکھیں. ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہمارے گھر بار کے، ڈرینیج کے، روڈ کے، لائٹ کے، پانی کے، بہت سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ غربت کے مسائل، جاب لیس نوجوانوں کے مسائل، بہت ساری چیزیں، کیا کیا مسئلے رکھے. اور پھر قوم کے اندر جو خرابیاں آئی ہیں وہ تو ایک پہاڑ کے برابر ہیں. ہر دوسرا تیسرا نشے کا عادی ہے، ہر دوسرا تیسرا اخلاق سے گرا ہوا ہے. یہ تمام معاملات، عورتوں میں بے حیائی، نوجوانوں میں نشہ کی عادت، یہ تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کن کن مسئلوں پر بات کریں اور کس کس چیز کا علاج کرنے کے لیے نکلیں. تو ڈاکٹر اقبال نے ایک بات بتائی تھی. وہ دنیا گھوم کر کے آئے ہوئے انسان تھے. وہ پیرس گئے، اٹلی گئے، جرمن گئے اور وہاں کے قوموں کی ترقیاں بھی دیکھی. اور اس کے بعد واپس آ کر کے کہا میں نے اپنی قوم اور حضور کی امت کی ترقی کو بہت گہرائی سے دیکھا. 8-10 سال کا ریسرچ کیا. میں نے معلوم کیا کون سی فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو اتارا جائے تو یہ کامیاب ہوں گے، کون سا ایسا میدان ہے جس میں مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ ترقی میں آ جائیں گے. سائنس ہے، فزکس ہے، جغرافی ہے، اسٹرونومی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. کس چیز میں اتارا جائے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں نے بہت غور و فکر کیا، آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ اس امت کی کامیابی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں. ہر مسئلے کا حل اس بات پر ہے. اسی لیے میں فوکس کرتا ہوں میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو یوں حل کر دیتا ہے. اسی لیے آیت کریمہ بھی میں نے یہ پڑھی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو دنیا میں سے کوئی ایسا نہیں جو تم پر غلبہ حاصل کر سکے. کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ مدد کر دیا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اللہ فرماتا اور اگر اللہ گرا دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی. ایک بات، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. جیل کے اندر کے حالات انشاءاللہ کبھی طویل داستان پوری میں بیان کروں گا، لیکن ایک بندے کو دیکھا تھا، اس کے گھر والے بھی چھوڑ چکے سب، اس کو چھوٹا سا ایک کیس ہے لیکن جیل کے اندر اس کی ضمانت ہوتی نہیں. گھر والے کرانا چاہے تو ہو جائے 4 دن 5 دن میں، لیکن کوئی چاہتا نہیں. تھوڑا سا مانسک سنتولن بگڑتا چلا گیا، دماغی توازن کھونے لگا. ہوتا کیا تھا سنو، وہ ایک نارمل نوجوان تھا اور مہینہ گزر جاتا کوئی ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا گھر والا، تو جیل میں ہنگامہ کرنے لگ جاتا، مار توڑ اور پھر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں. تو جیلر پریشان ہو کر کے اس کے گھر فون لگاتا، اس کے باپ کو کہتا کہ بھائی تم اپنے بیٹے سے ایک بار ملنے تو آ جاؤ، وہ ہنگامہ کر کے رکھا ہے، کبھی ملاقات بھی نہیں لیتے ہو. اس کا باپ آیا، آ کر کے ملاقات لیا اور بیٹے نے پوچھا کہ کب چھوٹ رہا ہوں میں، کب نکلوں گا میں. کہا بیٹا اس منڈے کو جو ہے تمہاری ضمانت ہو جائے گی، یہ منڈے کو رکھا ہے، ہو جائے گی. کہا اچھا ٹھیک ہے. اتنا خوشی خوشی سب قیدیوں سے ملنے کے لیے آتا بیرک میں. یہ منڈے تو میرا ہو گیا، میں جا رہا ہوں. میرے باپ نے کہا ہے منڈے آتا، ٹیوزڈے آتا، وینسڈے آتا، سب چلا جاتا، ختم. پھر 10-15 دن گزر جاتے، باپ بھی نہیں آتا، بھائی بھی نہیں آتا، اور پھر مہینہ گزرنے کو آتا، پھر اس کا دماغی توازن بگڑنے لگتا، پھر ہنگامہ کرتا، پھر جیلر فون کر کے بلاتا باپ سے کہ ملنے کیوں نہیں آتے ہو. باپ آتا
بیٹا کوئی بات نہیں, کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے اس کے گھر والے کر رہے ہوں. کچھ لوگوں کو زبردستی جیل میں رکھا جاتا ہے, گھر والے ہی رکھتے ہیں, باہر سے اچھا ہے یہاں کھاتے پیتے آرام سے رہو, دوسروں کی زندگیوں میں. کہا بس اس منڈے کو رکھا ہے, وکیل جو ہے ملا نہیں تھا, اس منڈے کو تمہاری ضمانت ہو جائے گی. پکی بات لے کر کے آتا پھر, اور یہاں پر بالکل عیش موج مستی میں کہ اس منڈے تو جا رہا ہوں میں. دوسرا منڈے آیا, اس کے بعد پھر چلا گیا. ایسا 4 بار ہوا, اور سب قیدیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ منڈے کو جانے والا ہے, اور سب اس کو چھیڑتے تھے. جب کبھی اس کی ملاقات آتی تو کہتے منڈے کو جا رہا ہے نا. یہ بات مذاق کے طور پر چلتی رہتی تھی, لیکن کسی کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں, یہ نارمل لائف ہوتی ہے. لیکن اس لڑکے کے متعلق میں نے ایک بات سیکھی, 4تھی 5ویں مرتبہ ہوگی بات ہے, وہ ملاقات لے کر کے واپس آ رہا تھا, ابھی اس نے کچھ کہا ہی نہیں, ساری بیرک میں سب بولنے لگ گئے کہ منڈے کو ہے نا تیری ضمانت. تو اتنا چڑ گیا, کیا پتا اس کو بہت ہرٹ ہوا, تکلیف ہوئی. اس نے گرج کر کے چیخ چیخ کر کے کہا, گالی دے کر کے کہا قیدیوں کو کہ تم سب گھرے ہوئے لوگوں, ایک بات میری سن لو, خدا جس دن میرا لکھ دے, جس دن لکھ دے, اس دن سب کے منہ تمہارے کالے ہوں گے اور کوئی مجھے دروازے میں اندر نہیں رکھ سکتا. جس دن میرے چھوٹنے کا وہاں سے آ جائے پروانہ لکھا ہوا کہ یہ دن یہ بندہ چھوٹنے والا ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے یہاں کا پرائم منسٹر بھی نہیں روک سکتا. میں نے دیکھا اتنا یقین ہے اس کو. ایک تو اپنے باپ سے ہر بار سنتا تھا اس بار ضمانت ہو جائے گی, اس بار ضمانت ہو جائے گی, اور حقیقت میں میرے عزیزو یہ جمعرات کا دن تھا جب وہ اپنے باپ سے ملاقات کر کے آیا تھا, اور اس کو تانا مارا جا رہا تھا منڈے کو جا رہا ہے. تب اس نے کہا تھا جس منڈے کو بھی میرا رب لکھ دے, جس دن بھی لکھ دے کہ اس کو اس دن یہاں سے نکلنا ہے, پوری طاقتیں مل کر کے بھی مجھے دروازے کے اندر نہیں رکھ سکتی. اتفاق کی بات ہے اسی منڈے کو اس کی ضمانت بھی ہو چکی تھی. وہ جا بھی رہا تھا, بسترے اٹھایا, سارا سامان اٹھایا, اور سب کو پلٹ کر کہنے لگا دیکھا حقیقت میں جو بیل ملتی ہے, جو ضمانت ملتی ہے, وہ رب ذوالجلال کے فیصلوں سے ہوتی ہے. یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار, بہت سارے ایسے مسائل ہیں, اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ گرا دے تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے لیے آتی ہے وہ بھی قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے. اور ایمان والا ہے کون؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. میرے آقا فرماتے ایمان کامل اس کا ہے جو ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں, اپنے ماں باپ, اپنے اولاد, اپنے مال دولت, سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے. اور جس کے ساتھ ایمان کامل ہوگا اس سے اللہ کی مدد آئے گی, اس پر اللہ کی مدد آئے گی. میرے عزیزو, بظاہر حالات اگر کسی کے ساتھ خراب ہو جائیں تو یہ مت سمجھ جانا. میں اکثر ایک بات محسوس کرتا تھا کہ ظالموں نے جس انداز میں بے قصور لوگوں کو بھی قید کیا اور ہمیں بھی زبردستی جن حالات سے گزارا گیا, پھر کبھی عرض کروں گا انسانی فطرت ہے, کبھی کبھار بکھر جاتے ہیں. تقاضا بشریت کے اعتبار سے گھبراہٹ تو ہمیں بھی ہوتی تھی, پھر تاریخ یاد آتی میں پہلا تھوڑی نہ ہوں. سیدنا حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد, میری اسیری بھی سنت آبائی ہے, میرا یہ قید ہونا بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے. بزرگان دین گئے ہیں اور جیلوں میں رہے اور واپس نکلے, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, اسلام زندہ ہوتا ہے, بس قربانیاں رائگاں نہیں جاتی, ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہے تو بظاہر حالات میں ایسا ہوگا. مجھے اچھی طرح سے پتا ہے, پہلے بھی معلوم تھا, میں نے تقریروں میں بہت کہا بھی تھا کہ مجھے اچھا معلوم ہے کہ میری تقریروں کا انجام کیا ہونے والا ہے.
नतीजा क्या होने वाला है? मुझे कैसी कैसी धमकियां पहले भी दी गई हैं, अब भी है, अभी भी है। आने से पहले भी कुछ लोगों ने कहा था इतना लंबा हमने कटा दिया, अब तो भूल जाओगे, वो शेर पढ़ोगे, ये शेर पढ़ोगे, कैसी तकरीरें करोगे। हमने कहा मेरे अजीजों, आप क्या समझते हो, मछली के तैरना खत्म हो सकता है, परिंदे का उड़ना खत्म हो सकता है, शेर का शिकार करना खत्म हो सकता है? वो तो जानवर है, उनकी फितरत नहीं खत्म होती। मैं गुलाम मुस्तफा हूं, मेरी फितरत क्या खत्म होगी? मैं गुलाम मुस्तफा हूं, हक बात बोलना मेरी फितरत है, और हम अपनी फितरत से बगावत नहीं करते। और ये 8 महीने नहीं, 8 साल भी रहे, उसके बाद निकाले, हम वही बात कहेंगे जो मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात होगी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हालात बज़ाहिर कुछ दिनों के लिए होते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल पर तो 1500 के करीब नहीं, 300 के करीब कोड़े लगाए गए थे। 300 कोड़े किसको कहते हैं? इंसान मर जाता है। वो इमाम अहमद बिन हंबल 5 लाख हदीसों के हाफिज, लेकिन जमे रहे, डटे रहे, ना कभी उनका अज़्म खत्म हुआ, ना हौसला खत्म हुआ। अइम्मा इज़ाम को ये तमाम चीजें गुजरनी पड़ी हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जेल में तो इंतकाल हो गया, जेल में इंतकाल हो गया उस इमाम की जिसको करोड़ों आज फॉलो करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, एक बात ये समझ करके चलो, मुसीबतें आएंगी लेकिन अल्लाह की मदद भी आएगी। हाँ, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। इन्ना मअल उसरि युसरा, अल्लाह कुरान में फरमाता है हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। और मैं तो जहन में ये प्रिपेयर करके रखा था, जहन में दिमाग में ये बात बिठा कर रखा था, आजाद होना ना होना ये अल्लाह की मर्जी पर है, लेकिन अगर मर करके मेरी लाश भी बाहर आती तब भी मुझे इस बात का इत्मीनान था, जो बात हमें कहनी थी वो हम कह चुके। इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला हमारी उन बातों को बच्चों तक ये महफूज भी कराएगा। और मुझे तो बाहर की खबरें ज्यादा नहीं मिलती थी कि यहां लोगों के दिलों में क्या जज्बात हैं, बच्चों के दिलों में क्या जज्बात हैं, लेकिन कैदी जब जाते थे छुट्टी पर 4 दिन 5 दिन और वापस आते तो यही कहते, डिस्कस तो हमारा कुछ नहीं होता, आपके बारे में हमारा खानदान पूछता रहता है। जेल में आप हैं, फोन करो तो लोग हमारे मुतालिक पूछते रहते। फिर दिल में यह एहसास होता था। और जेल में भी देखता, एक ऐसा भी लड़का था चेन स्नैपर, चेन खींचता और चोरी करता, वापस आता, लेकिन ऐसा ढीठ आदमी था, ऐसा ढीठ, मैदान में खड़े हो जाए, सारे कैदियों के सामने खड़े हो जाए और फिर हर दिन एक बात इतनी बोल करके ही जाता, सिर्फ इतनी बोल करके जाना उसकी आदत सी हो गई थी। हम देखते रहे, बाहर भी यही मंजर है, अंदर भी यही मंजर है। तुम किसी की जुबान को बंद करना चाहो, खत्म करना चाहो तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज को चाहे हर जगह फैला देता है। फिर यह एहसास हुआ मेरे अजीजों, तबलीग इस्लाम सिर्फ हम जरिया होते हैं पहुंचाना, मेरे रब की शान है, मेरे रब की शान है। और हकीकत में आपको बताऊं, दिलों को अपनी तरफ माइल करना यह हम में से किसी के अंदर ताकत नहीं है। आज हजारों लाखों जो मुझे सुनना चाहते हैं, इसमें बजाय मेरा कोई कमाल नहीं, बात उनकी करो और हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो। इसीलिए आज के हालात में आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूं, मैं माजरत चाहता हूं, आज थोड़ा सा वक्त ज्यादा हुआ है, इसलिए कि ये हमारी मस्जिद है और हमारे ऊपर कोई यहां पाबंदी नहीं है। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बैठे हैं 8 महीने के बाद सुन रहे, 9 महीने के बाद सुन रहे हैं, तो थोड़ी कसर मैं भी निकाल लूं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा वक्त आपके साथ ले रहा हूं। इन हालात के साथ जो आपको फैसला लेना है मेरे अजीजों, सोच समझ करके अपना मुतालबा भी तो रखो, अपना मुतालबा भी रखो कि हम उन लीडरों के साथ खड़े हैं जो 500 रुपए बांट करके, गले में पट्टे डलवा करके, हमें नारे लगवा करके घुमा ले, बस नहीं। हमारा मकसद और हमारा मुतालबा इतना हो, उन हुक्काम, उन लीडरों के पास ये बात रखो, मेरा घर मेरा मोहल्ला
نہ بنا پایا تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا وعدہ کرو کہ میرے مصطفیٰ کی عزت پر جب بات آئے تو تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے۔ یہ گستاخیوں کا ماحول ختم ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اسی لیے میرے عزیزوں، اور بظاہر ہماری بات یہ ہے کہ ہم سب سے ان لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں جو قوم و ملت اور ملک کی فلاح و بہبودی اور میرے حضور پاک کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں کسی بھی طرح سے۔ ہمارا تو مقصد، ہمارا مشن صرف اتنا ہے، کسی کی جے بجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ہم اس مشن کے آدمی ہیں، لیکن پھر بھی جن حضرات نے بھی محبتوں کے ساتھ ہمارے نام کو پھیلایا ہے، ان کے مقاصد اگر صرف پولیٹیکل ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر اس لیے ہمارے نام کا استعمال کیا یا ہمیں بلایا یا ہمیں کھڑا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت کے لیے ہے، تو ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں۔ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے الیکشن آیا ہے، مفتی صاحب اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں، اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں، یہ سب افواہیں بہت ساری پھیلی ہیں۔ میرے عزیزوں، تھوڑا انتظار کرو، اور میں ان سیاسی نیتاؤں سے بھی کہوں گا، آپ الیکشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، سیاست میں آپ موجود ہیں، آگے بڑھو، ہم آپ کو روک نہیں رہے ہیں، لیکن اگر واقعی مقصد یہ ہے کہ قوم و ملت اور ملک اور میرے دین کی عزت اور حضور پاک کی عزت کے لیے آگے چل کر کے آواز اٹھائیں گے، تو میرا آج آپ کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں، الیکشن گزر جانے تو پھر ہر دن آپ کے ساتھ کھڑے، الیکشن ہو جانے کے بعد بھی ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن الیکشن سے پہلے ہی اگر آپ کو ہمیں چاہیے تو لوگوں میں یہ خلفشار مچا ہوا ہے، ایک خلفشار مچا ہوا ہے کہ مفتی صاحب ناموس رسالت کے اس عظیم مشن کو سیاسی لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرا کہیں یہ مقصد نہیں ہے، کہیں یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے جو کرسی دی ہے نا، وہ بہت بڑی کرسی ہے۔ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہمارے پاس ہے، وہ الیکشن سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے، رب کے سلیکشن سے ملا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا انعام کافی ہے، لیکن ان سیاسی حضرات کے ساتھ ہمارا تعلق اسی لیے ہے کہ آپ آواز بلندی کے ساتھ اٹھا سکتے ہو، اور سسٹم میں آپ بیٹھ کر کے اپنی قوم، ملک، سب کی فلاح و بہبودی کی بات کر سکتے ہو۔ اس لیے ہم کھڑے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ 500,000 روپے دے دیں گے، اس لیے نہیں کہ آپ ہمارا گھر، گاڑی، بنگلہ خرید کر کے کچھ دے دیں گے۔ عزیزان گرامی اوقات، میرے آنے کے بعد سے لے کر آج تک، ابھی تک مہینہ نہیں گزرا ہوگا، لیکن میں نے حالات اتنے دیکھے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے راتوں رات مجھے دولہا بنا دے۔ بہت سارے معاملات ایسے دیکھے۔ اس لیے میں سب سے یہ گزارش کروں گا، آج کا یہ میرا پیغام ہے کہ ہمارا مشن ناموس رسالت ہے، ہمارا مشن تحفظ ناموس رسالت ہے، اور اس کے لیے ہم ہر طرح سے کھڑے ہیں، لیکن خالص سیاست کے لیے، خالص ووٹنگ کے لیے، خالص الیکشن کے پرچار کے لیے مجھ جیسے کا نام استعمال نہ کریں۔ یہ میرا مشورہ ہے، یہ میرا پیغام بھی ہے۔ آپ کے لیے پوری زندگی ہم کھڑے ہیں، صرف الیکشن کے لیے اس عظیم اور اس عظیم مشن کو اور اس مقدس مشن کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، پولیٹیکل جس انداز میں بھی آپ کو مدعے اٹھانا ہے اٹھائیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا یہ جو مشن ہے، ناموس رسالت کا مشن ہے، اس کو صرف یوز کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی بندہ مومن کھڑا رہے گا وہ اپنی جان کے ساتھ کھڑا رہے گا، تبھی اس کا ایمان ہے، تبھی وہ اس کا ایمان ہے۔ اور اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور پاک کے اس ناموس رسالت کا مسئلہ لے کر چلتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی، اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے میں کما لوں گا، میں کھا لوں گا۔ میرے عزیزوں، کیا کما لیں گے، کیا کھا لیں گے؟ آپ کو میرے اپنے حالات معلوم نہیں کہ میں کس طرح کے حالات سے گزرا ہوں۔ اگر
लोगों से बटोरना ही होता तो मुंबई में मेरी बहुत सारी बिल्डिंगें होती। मैं तो किराए के घर पे रहता हूं। मेरे अजीजों, मैं इस चीज का कायल नहीं हूं, इस चीज का कायल नहीं हूं कि इस अजीम मिशन को अपने मफाद और जाती फायदे के लिए या दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मेरा इसमें कोई मकसद पिन्हा नहीं। मकसद सिर्फ इतना है कि कल बरोज़े क़यामत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर हम पर पड़े, तुम हंस के कहे जाना दीवाना है दीवाना। बस मेरा मकसद यह है, इतना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर इनायत हो, इरशाद फरमा दे कि फरिश्तों छोड़ दो इसको, ये मेरा दीवाना है। बस इस मकसद को लेकर हम चलते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो अजीम गैरतमंद रसूल हैं। मैंने देखा मेरे अजीजों, दुनिया मुझसे छूट गई थी, हर तरह के राब्ते बंद थे। मैं घर से भी बात नहीं कर सकता, बच्चों से भी बात नहीं कर सकता था। मुझे अंधेरी कोठरी में रखा गया था जहां से आसमान भी नजर ना आए। कई दिन गुजरते रहे, लेकिन कसम है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, उसके जात की, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिससे हम मोहब्बत करते थे, उन्होंने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। मेरे मुस्तफा ने तन्हा नहीं छोड़ा। हमने जो जो वहां देखा है वो बयान से भी बाहर है, बयान से भी बाहर है। किसी दिन न फिसलने दिया, किसी दिन न बहकने दिया, किसी दिन न टूटने दिया। जिस तरह मजबूती के साथ खड़े थे बाहर, उसी तरह खड़े रहे। वरना तन्हा रहते रहते वहां पर आदमी डिप्रेशन के शिकार में पागल हो जाते। पागलों का पूरा एक याद बना हुआ है। लोग अपने जहनी दिन और तवाजुन खो चुके हैं। पेशाब पखाने उनके कपड़ों में होने लगते हैं। पागलों का याद है, लेकिन उनको हुकूमत छोड़ती नहीं है। जो जेल में पागल हो गए उनके लिए भी एक याद है। ऐसे कितने लोग हैं, उनको देखकर घबराहट तो होती थी, लेकिन फिर तन्हाई में जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते तो फिर वो अपने चेहरे जमाले जहां आरा से जो मुशर्रफ करते, जो इनामात देते थे, वो मेरे लिए काफी है। उसके बाद फिर किसी चीज की हाजत नहीं होती थी। फिर वो सहाबा की बात याद आती थी, वो सहाबा की बात याद आती। एक खातून मदीने की जंगे उहद में जिनके बाप शहीद हो गए, जिनका भाई शहीद हुआ, जिनका शोहर शहीद हुआ, बेटा भी शहीद हुआ, एक जंग में 4 लोग शहीद हुए। वो औरत कहती है, मुझे एक बार रसूलुल्लाह को दिखा तो दो, मेरे आका सलामत है या नहीं। वो कहते हैं सहाबा कि हाँ वो सलामत है। वो खातून मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखती है और उसके बाद कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपके होते हुए हर मुसीबत हल की है।